دین کے 3 ارکان ہیں جس میں پہلا رکن ہے انسان جن عقائد کو قبول کرتا ہے۔ توحید سے آدمی بات شروع کرتا ہے اور اس کے بعد جب توحید اسے رحمان پروردگار، رحیم پروردگار، عادل پروردگار تک لے جاتی ہے تو خود بخود اس کو ماننا پڑتا ہے کہ جس کریم نے میرے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، رہنے کا انتظام کیا، میری زندگی کی ہر ضرورت کا انتظام کیا، ہدایت بھی میری زندگی کی ضرورت ہے، لہذا ہدایت کا بھی انتظام کرے گا۔ اور یہی سے آدمی نبوت کے عقیدے تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ اس کے لیے کسی آیت کی ضرورت ہے نہ کسی روایت کی، اور آیت و روایت سے نبوت ثابت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آیت تو تب آئے گی جب نبوت آ چکی ہو۔ تو عقل سے نبوت تک آئے گا، رسالت تک آئے گا، یہ عقل آئے گی تو نبوت کو پہچانے گی، وہ معصوم ہوگا، اللہ سے اس کا رابطہ ہوگا، وحی کے ذریعے ہوگا۔ وہ رابطہ اگر کتابی شکل میں آ جائے تو کتاب بن جائے گی، اس سے چھوٹا رابطہ جو ادھر سے خبریں آ رہی ہیں مختصر رہے تو صحیفہ بن جائے گا، تو اب کتاب پر بھی ایمان لے آئے گا۔ پیغمبر پہ آ گئے، قرآن پہ آ گئے تو پورے دین پہ آ گئے۔ یہ کہیں گے پیغمبر کہ میرے بعد 12 ہادی ہیں، مجھے ماننا پڑے گا۔ جیسے یہ میری عقل ہدایت تک لے جاتی ہے مجھے، اسی طرح سے میری عقل ہی امامت تک مجھے لے جاتی ہے۔ اگر کوئی آیت نہ ہوتی قرآن میں امامت کے بارے میں، اگر کوئی روایت نہ ہوتی امامت کے بارے میں، تب بھی مجھے اسی طرح سے اقرار امامت کرنا پڑتا جیسے اس وقت کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے نبوت کا اقرار کیا، میں جو کہہ رہا ہوں اس سے مراد ہم سب نے جیسے نبوت و رسالت کا اقرار کیا ہے، وہی دلیل جو نبوت و رسالت کی ہے بالکل وہی دلیل امامت کی ہے۔ اس لیے کہ دلیل کیا ہے؟ وہ کریم ہے، وہ لطف والا ہے، وہ عدالت والا ہے، وہ رحمت والا ہے، لہذا اس نے ہماری ہر ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ تو اگر ضرورت میں ہدایت ہے تو ہدایت کا انتظام اسے ہمیں کرنا، ہمارے لیے کرنا چاہیے۔ تو جب تک ہم ہیں تب تک سلسلہ ہدایت ہونا چاہیے۔ لیکن رسالت و نبوت کا کام تھا ادھر سے لانا، ادھر سے تو دین آ گیا، پورا غدیر کے میدان میں تکمیل کی صنعت مل گئی، اب ادھر سے لانے کا کام باقی نہیں۔ مگر ہدایت کی ضرورت تو انسان کو باقی رہ گئی، تو نبوت ختم ہو جائے مگر ہدایت تو باقی رہے گی۔ اب اس ہدایت کی صورت کا نام ہے امامت۔ تو یہی عقل لے کے مجھے امامت تک جاتی ہے۔